الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ محترم حضرات، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن حشر کی عدالت میں پیش آنے والے ایک مقدمے کا ذکر کیا جو کہ حضرت عیسیٰ اور قوم عیسیٰ کے درمیان پیش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے۔ اسی لیے ان کا ایک ٹائٹل تھا، ان کا ایک لقب تھا مسیح۔ مسیح کا مطلب ہے مسح کرنا، جہاں بھی ہاتھ پھیرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا دیا، اس کو دست شفا کہا جاتا ہے۔ ہاتھ پھیرتے تو بیماریاں ختم ہو جاتی، بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے، مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے نابینا بینا ہو جاتا، کوڑ کی بیماری، جذام کی بیماری جسے ہوتی ہے، ہاتھ پھیرتے وہ بیماری ختم ہو جاتی۔ برس کی بیماری، جسم پر سفید سفید داغ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ اسے لا علاج بیماری سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے بیماری ختم ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے اس طرح بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو ان کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے معجزات عطا فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے زمانے کے معجزات حالات کے اعتبار سے عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا کیا، ایسی لاٹھی عطا کیا۔ اس لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو لے کر کسی پانی پہ مارتے تو پانی پتھر بن جاتا، کسی پتھر پہ مارتے تو پتھر پانی بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، طب کا زمانہ تھا۔ تو اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دست شفا عطا کیا۔ بڑی بڑی بیماریاں چٹکیوں میں عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شعر و ادب کا زمانہ تھا، شعر شاعری کا، بلاغت کا، فصاحت کا زمانہ تھا۔ عرب کے لوگ ایک سے ایک عربی بولنے میں ماہر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ پیارے نبی کو عطا کیا۔ قیامت تک سب لوگ قرآن کے سامنے عاجز آ گئے، اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، طب کا زمانہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مریم کا بیٹا عیسیٰ بس ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رسول ماننا ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں مریم بڑی سچی عورت صدیقہ ہے۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ ہو کہ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عجیب بات، سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، بھی کیوں کہا گیا عیسیٰ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں خدا نہیں انسان ہیں۔ خدا کھانا نہیں کھاتا، وہ کھلانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ برا ہو شیطان کا، شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دلیل بنا کے، بنیاد بنا کے ان کو ماننے والوں کے اندر غلو پیدا کیا۔ ان کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اتنا غلو کیے، ان کی معجزانہ تخلیق کو دلیل بنا کر، بنیاد بنا کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان کے روپ میں وہ اللہ ہیں، عیسیٰ انسان کے روپ میں وہ اللہ ہیں، انسان کے روپ میں دنیا میں آئے ہیں۔ یہی سے تثلیث کا عقیدہ ان کے اندر پیدا ہوا، 3 in 1، عیسیٰ، مریم، اللہ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ ٹرینٹی کا عقیدہ اسے کہا جاتا ہے، تثلیث کا عقیدہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں کے سلسلے میں کفر کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، کافر ہو گئے وہ لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، دین توحید تھا، آسمانی دین تھا، آسمانی تعلیمات دے کر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آسمانی تعلیمات رکھنے والے یہ لوگ، عیسائی حضرات، آسمانی مذہب رکھنے والے یہ لوگ مریم اور عیسیٰ کا بت بنا کر ان کو خدا بنا دیے۔ چرچوں کے نام پہ ان کے بتوں کو کھڑا کر کے، ان کی مجسمے بنا کے ان کی پوجا پاٹ عیسائیوں نے شروع کر دیا۔ کل حشر کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک طرف ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیتیں یہی بتاتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ، کیا تم نے دنیا والوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ کیا تم نے دنیا والوں سے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کیسے حق پہنچتا ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت، میں جو تبلیغ کیا، میں نے جو دعوت کا کام کیا تو خوب جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے نفس کے بات کو جانتا ہے، میں تیرے نفس کے بات کو جان نہیں سکتا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، غیب کی خبریں رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ یہاں دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے پورے
کرسچنوں کے درمیان، پورے عیسائیوں کے سامنے حشر کے میدان میں برات کا اعلان کر دیا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری پوجا کرو، میری ماں کی پوجا کرو، تو جانتا ہے۔ تو اتنے عیسائی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن سو پچھتائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے یہ تعلیمات نہیں دی لوگوں کو، لوگوں نے مجھے بنا دیا، میں کیا کروں اللہ۔ پھر اس وقت پھر بھی نبی ہیں، اللہ سے کہیں گے، دعا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ ان سب کو تو عذاب دے گا تو یہ سب تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو تجھے اختیار ہے سب کو عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو ان سب کو بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اس آیت پہ اللہ کے نبی پہنچے تہجد کی نماز میں، راوی بیان کرتے ہیں پوری رات اللہ کے نبی اسی ایک آیت پہ نماز ختم کیے، صبح ہو گئی، صبح تک اسی ایک آیت کو اللہ کے نبی پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ قوموں کی گمراہی بدلتی نہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، امت مسلمہ، امت محمدیہ کا معاملہ کیا ہے؟ عیسائیوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ آج کے مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی روش پہ چل رہے ہیں، عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے آج کے مسلمان بھی۔ آج کے مسلمانوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کو کیا سے کیا بنا دیے۔ بعض لوگوں نے، مسلمانوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان نہیں، وہ بشر نہیں، وہ نور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں محمد کون ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کون ہے، وہ محمد ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ محمد کے روپ میں مدینے میں اترا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس طرح کی باتوں سے۔ تو جو غلطی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کی، وہی غلطی آج کی امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کر رہی ہے۔ آپ کا یہ فرمان کتنا سچا ہے، آپ کا یہ فرمان کتنا سچا ہے۔ فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قیامت کے قریب مسلمان ضرور عیسائیوں کے پیچھے چلیں گے، عیسائیوں کی روش پہ چلیں گے، عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے عیسائیوں کا انکار کیے، سارے عیسائیوں سے برات کا اعلان کیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں لوگوں کو آب کوثر پلا رہے ہوں گے، لوگ لائن سے آ رہے ہوں گے پینے کے لیے، فرشتے کچھ لوگوں کو روک دیں گے، راستہ روکیں گے۔ پیارے نبی فرمائیں گے فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے آپ کے وفات پا جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آپ کو ماننے والے آپ کو کیا سے کیا بنا ڈالے۔ آپ کے دین کی شکل کو انہوں نے بدل دیا، آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتیں، بدعات و خرافات کو شامل کر کے دین کی حیت انہوں نے بدل دی۔ آپ نہیں جانتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے۔ پیارے نبی بھی غیب نہیں جانتے۔ جب فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، تو اللہ کے نبی اتنے غصے میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی رحیم ہیں، بڑے کریم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، امت کے لیے راتوں میں اٹھ کے روتے تھے، امت کو جنت میں لے جانے کے لیے تڑپتے تھے،
ایسے رحمت للعالمین ہمارے نبی حشر کی عدالت میں کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی لمن بدل بعدی دینی، دور کر دو ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دو جنہوں نے میرے گزر جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، برات کا اعلان کریں گے، ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن حشر کی عدالت میں برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو جنہوں نے میرے دین کی شکل کو بدل دیا۔ صالحین کے سلسلے میں، اولیاء کے سلسلے میں، شہیدوں کے سلسلے میں، اللہ والوں کے سلسلے میں لوگوں نے غلو اتنا کیا۔ دیکھیے مشہور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے اللہ والے آدمی تھے، آج ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیے لوگ، خدا بنا دیے کچھ لوگ، ان کے نام سے 11ویں کرنا، فلاں کرنا، یہ سب چلتا ہے دنیا کے اندر۔ انہوں نے ایسی تعلیمات نہیں دی، بڑے موحد انسان تھے، بڑے اللہ والے انسان تھے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات گرامی، لہذا بدلنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں کے روش پہ امت مسلمہ آج چل رہی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر بدعت سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری دعا مناجات کو قبول فرما، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کھلانے پلانے کی عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے کتنے لوگ بیمار ہیں پھر بھی مسجد کو آ رہے ہیں، اے اللہ کتنی ماں بہنیں ہیں، پکانا رہتا ہے، کھلانا رہتا ہے، بچوں کو سنبھالنا رہتا ہے، سب کو قربان کر کے وہ مسجد آ رہی ہیں۔ اے اللہ سب کی نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرما، سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔